فیض حمید صاحب سے متعلق آپ میرے خیال سے سب سے کمپیٹنٹ آدمی ہیں جس بندے سے بات کی جا سکتی ہے. تانے بانے پی ٹی آئی سے جوڑے جا رہے ہیں ان کے. اور کیا فیض حمید صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، ریٹائرمنٹ سے پہلے تک تو وہ اتنے طاقتور تھے، کیا وہ اتنے طاقتور تھے سر کہ یہ تمام معاملات چل رہے تھے؟ 9 مئی سے بھی ریلیٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ وزیر آباد سے بھی ریلیٹ کیا جا رہا ہے، اور کافی چیزیں ایک ساتھ اکٹھی ہو چکی ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ نیٹ ورک اتنا مضبوط تھا؟ کیونکہ آپ عمران خان صاحب کے بھی بہت قریب تھے اور وزیر اطلاعات بھی رہے ہوئے. دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی رابطہ جو ہے وہ جنرل صاحب سے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی تحریک انصاف کا یا رہا ہو، یا کسی یا نون خان صاحب نے ہمیں تو کبھی نہیں کہا کہ ان کی کوئی بات ہوئی ہو. اور مطلب وہ کافی چیزیں ہم سے شیئر کرتے تھے عمران خان، لیکن مجھے تو نہیں پتا، نہ ہی جو ہے وہ ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے اس میں سے کسی کے ساتھ یہ ذکر ہوا. تو پھر وہ کیا نیٹ ورک چلا رہے تھے کہ جس کا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، یا وہ کیا نیٹ ورک چلا رہے تھے کہ جس کا وہ معاملہ ہی نہیں تھا. یہ دیکھیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، اس کی حقیقت سے زیادہ اس کا تعلق ہے تلخیوں سے. تلخیاں آپ روزانہ بڑھانا چاہتے ہیں، روزانہ بڑھائی جا رہے ہیں، تو پھر آپ انوینٹ کرتے ہیں چیزیں. اب مثلاً ابھی آج میں دیکھیں نا، صبح حیران ہو گیا ہوں یہ کہ رؤوف حسن جو ہیں جی وہ را کے ایجنٹ ہیں، کیونکہ وہ کرن تھاپر سے بات کر رہے تھے. آئی مین اینی ون جس کی تھوڑی سی بھی سب کانٹیننٹ کے جرنلزم کی سمجھ عقل ہے، اس کو پتا ہے کہ کرن تھاپر کا کیا سٹیچر ہے سب کانٹیننٹ میں. اور کرن تھاپر کو تو جو مودی صاحب کے ایکسٹریمزم کے لوگ ہیں وہ پاکستان دوست کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہندوستان کا مخالف ہے، پاکستان کا ساتھی ہے. لیکن جرنلسٹ کے اوپر بات کرنے کے اوپر جس طرح سے آپ نے، میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ظاہر ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ حقائق سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. یہ تو ایک نیریٹیوز کریٹ کیے جاتے ہیں جہاں تلخیاں ہوں، اور تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اب دیکھنے کی بات ہے، جو اسٹیبلشمنٹ نے سوچنا ہے اور حکومت نے سوچنا ہے مور دین اینی ون ایلس، کہ تلخیاں بڑھانے کا سے ان کی حکومت کو اور پاکستان کو فائدہ ہے یا تلخیاں کم کرنے سے فائدہ ہے. دیکھیں، اگر میں حکومت کر رہا ہوں تو میرا تو ہوگا ایک لاجیکل، میں تو یہ سوچوں گا نا کہ ملک میں ایک سکون رہے، امن امان رہے، تاکہ ایک حکومت، ایک کامیاب حکومت نظر آئے. ایک حکومت جس کے اندر ہر وقت ایک شور پڑا رہے، ہر وقت ایک آئی وڈ سے ایک ہنگامہ بپا رہے، اور مخالفوں کے اوپر جو ہے یہ ہو رہا ہے، ساتھیوں کے اوپر یہ ہو رہا ہے، انٹرنیٹ نہیں چل رہا، اکانومی نہیں چل رہی، برے حال ہو گئے. اگر یہ ایک شور بپا رہے تو اس کا حکومت کو فائدہ ہے، یا حکومت کو یہ فائدہ ہے جی کہ ہم ایک نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں اور اب ہم چیزیں نیچے کریں گے، تلخیاں کم کریں گے اور ملک کو ہم آگے لے کے جانے کی سوچ لے کے چلنا چاہتے ہیں. سو دیکھیے، اگر آپ نے تلخیاں بڑھانی ہیں تو ظاہر ہے میں آپ تو نہیں روک سکتے. ایک آدمی ہے جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہر شاخ کے اوپر جا کے جو ہے وہ جھپٹ ڈال لیتا ہے، تو اس کو بندہ آپ کیا کہے؟ اوبیسلی یہ اس کا کام نہیں ہے ان چیزوں کو کرنا. کل آپ تھے وزیر اطلاعات، آج عطا تارڑ صاحب ہیں وزیر اطلاعات. مجھے تھوڑا ٹیکنیکل چیزیں ذرا تھوڑی کلیئر کر دیں، کیونکہ عوام، آپ نے تلخیوں والی بات تو پوائنٹ تو بالکل اسٹیبلش ہے آپ کا. وہ کہتے ہیں کہ جی اب جنرل فیض صاحب، وزیر اطلاع صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، جنرل فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد نا یہ تانے بانے 9 مئی سے بھی ملیں گے، سابق ججز کے ساتھ بھی اس کو اٹیچ کیا جائے گا، جس قسم کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. سر پاکستان کی حکومت تو اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر رہی نا، ایک ادارہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. تو کیا فوج کی طرف سے انویسٹیگیشن کے پوائنٹس شیئر کیے جاتے ہیں پاکستان کے وزیر اطلاعات کو؟ ذرا یہ بتائیے گا تاکہ ہم اس کی اتھینٹسٹی کو ذرا مان سکیں. پہلے تو بڑی آپ کی زیادتی ہے کہ آپ عطا تارڑ کا کمپیریزن میرے سے میں آپ کی وزارت سے کر رہا تھا سر. نہیں میں آپ کی وزارت سے کر رہا تھا فواد بھائی. دیکھیے، ہماری تو جو دور تھا، یا جو میں وزیر تھا، مطلب اس کا کیا کمپیریزن ہے؟ یہ تو بیچارے ایسے ہی حادثے میں بنے ہوئے ہیں. فارم 47 سے ساری حکومت بن گئی، لہٰذا ان کی عزت کوئی نہیں ہے. ادارے کے اپنے سبجیکٹ کے اوپر ان کا جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہے. میں نے تو جب پی ٹی وی میں نے لیا تھا، پی ٹی وی 4.5 بلین کے خسارے میں تھا، میں 3.5 بلین کے پروفٹ میں چھوڑ کے آیا، اب پھر 1.25 ارب روپے کے لاس میں چلا گیا ہے. لوگوں کو سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے حلقے سے ایک آدمی میں نے بھرتی نہیں کیا، اور صرف اس لیے کہ پاکستان کا پیسہ ہے، میں نے آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں. یا سب سے آسان یہی ہوتا ہے، آپ اپنے حلقے سے لوگوں کو بھرتی کر دیں اور ان کو کہیں آپ نے کام نہیں کرنا، آپ نے صرف میرا الیکشن لڑنا ہے. انہوں نے آ کے جو ہے وہ سینکڑوں، میرا خیال ہے صرف اسلام آباد
آباد اسٹیشن پہ 3-3.5 کروڑ پہ مہینے پہ بھرتیاں کر رہی ہیں, ادھر جو لاہور میں علیحدہ بھرتیاں کر لی ہیں. سو یہ تو ایک تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے. یہ سر تو کوئسچن میرا اسی جگہ پہ کھڑا ہے فواد بھائی, کیا اسٹیبلشمنٹ یا فوج پاکستان کے وزیر اطلاعات کو اپنی انویسٹیگیشن کے حوالے سے بریف کرتی ہے؟ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ تو اپنی جگہ پہ آ گئی جی, ٹاپ سٹی بھی ہے, پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کے معاملات بھی ہیں جس پہ کورٹ مارشل انیشیٹ ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشنز ہوں گی فار ایگزامپل جو کہ جن کا تعلق ہوگا بڑے حکومتی معاملات سے, وہ تو شیئر ہوں گی اور اس پہ بات بھی ہوگی. جیسے آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے ایک کیا تھا جو انفو لیب کے اوپر جو باتیں ہوئی تھیں, یا اس کے بعد کشمیر افغانستان نیریٹیوز کے اوپر چیزوں کے اوپر, وہ تو ایک ظاہر چلتا ہے. لیکن یہ تو جو جنرل فیض صاحب کے تحقیقات کا تعلق ہے یا یہ جو معاملات ہیں, ظاہر ہے اس کا طارڑ بیچارے کو تو نہیں کوئی بتائے گا یا پتہ ہوگا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اور میرے خیال میں ویسے بھی ایک تو انہوں نے پہلے بھی ایسے ہی کر دی تھی. آپ دیکھیں انہوں نے جو سب سے ایک ہی پریس کانفرنس ہے جن کی ہیڈ لائن چھپی تھی, اور وہ تھی کہ ہم پی ٹی آئی کو بین کرنے جا رہے ہیں. تو اس پریس کانفرنس کا کیا حشر ہوا بعد میں. سو ایک آدمی ہے جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, وہ ایسے ہی ہر شاخ کے اوپر جا کے جو ہے وہ جھپٹ ڈال لیتا ہے. تو اس کو بندہ آپ کیا کہے, اوبیسلی یہ اس کا کام نہیں ہے ان چیزوں کو کرنا. اور جو کر رہے ہیں وہ کر لیں گے, دیکھ لیں گے, ان کا انٹرنل معاملہ ہے, جو بھی انہوں نے کرنا ہے اپنا وہ جانے اور ان کا کام جانے.